آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں. عدت کا بیان تو پہلے آ گیا تھا 3 حیض کا، اب وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو بھلے طریقے کے مطابق روکے رکھو. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا بھلے طریقے پر رخصت کر دو. وہی بات، 2 طلاقوں کی حد تک رجوع کا امکان ہے تو روکو بھلے طریقے پر، یا رخصت کر دو بھلے طریقے پر. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم زیادتی کرو گے. یہ نہیں کہ کچھ ناچاقی ہو گئی تھی، اچھا میں رجوع تو کر لوں، شوہر یہ کہے اور پھر میں اس کے بدلہ لوں گا، نہ. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کبھی مرد یہ سمجھتا ہے میں طاقتور ہوں، تو یاد رکھو اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. سبحان اللہ. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے ہمیں بار بار. فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ تم زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ. اللہ اکبر. یہ نکاح سے متعلق احکام، یہ طلاق سے متعلق احکام، یہ عدت سے متعلق احکام، یہ رجوع سے متعلق احکام، اور یہ معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچانے سے متعلق احکام اللہ نے دیے ہیں. ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کو لائٹ نہ لو، ان کی خلاف ورزی نہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جو اللہ نے تم پر نعمت فرمائی اسے یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے نازل فرمایا. يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ سبحانہ وتعالی اس سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے. حکمت سے مراد حدیث رسول و سنت رسول میں لی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن بھی حضور پر نازل ہوا اور قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور پر وحی کا نزول ہوتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس سے نصیحت فرماتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. بار بار آ رہے نا، اللہ کا خوف دل میں ہوگا معاملات ٹھیک ہوں گے، اور خوف خدا دل سے نکل جائے تو بڑے بڑے گناہوں میں بندہ آرام سے ملوث ہو جائے گا. اللہ محفوظ رکھے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر. کیا مطلب؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 1 کی حد تک 2 کی حد تک رجوع کا امکان ہے نا. اب اس خاتون کے والدین یا بھائی وغیرہ وہ آڑے آ جائیں، کوئی اور آڑے آ جائے، نہ. اگر طلاق دے دی، عدت پوری ہو رہی ہے تو عدت کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، اس کے لیے نکاح کی تجدید کرنا ہوتی ہے. لیکن 1 اور 2 کی حد تک تو رجوع کا امکان ہے نا. اب اگر یہ رجوع کرنا چاہیں تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالے. یقیناً ایک ناخوشگوار معاملہ ہے. خاتون کے گھر والے، اس کے والدین، بھائی وغیرہ، سرپرست، ان کے لیے بڑا صدمے کا معاملہ ہوگا. لیکن یہ تعلق قائم ہو جائے، گھر برباد ہونے سے بچ جائے اور گھر سور جائے، یہ بڑا مقصد ہے. چنانچہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس میں رکاوٹ نہ ڈالنا. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. یہ اصل بات. ایمان ہوگا تو بھائی عمل درآمد ہوگا. خوشگوار معاملات تو ہو جاتے ہیں، غصہ بھی آ جاتا ہے، اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، لیکن بڑا مقصد کیا ہے؟ گھر سور جائیں، گھر بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں، نسل انسانی کا قافلہ اچھی طرح آگے بڑھتا رہے اور آخرت کو سامنے رکھا جائے. جو آخرت کا یقین رکھتا ہوگا وہ ان ناخوشگوار معاملات کو خوش اسلوبی سے سیٹل کر لے گا. بتایا جا رہا ہے ذالکم ازکا لکم واطہر. اللہ اکبر. اللہ کا پیارا کلام دیکھیں کیا فرما رہے اللہ. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے اور ستھرا تر ہے. بہت ستھرا ہے، بہت پاکیزہ ہے. کیا؟ گھر سورتے رہیں، گھر ٹوٹنے سے بچیں، شوہر بیوی کا تعلق مضبوط ہو. وہ تو شیطان ہے نا جو روڑے اٹکائے گا، وہ تو شیطان کے ایجنٹ ہے جو گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں، اور رحمان گھروں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. کیا لفظ آیا تھا؟ یاد آیا؟ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں لباس. اتنا قرب اللہ شوہر بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ جڑا رہنا یہ تمہارے لیے ستھرا تر ہے اور پاکیزہ تر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب
طلاق کا معاملہ اگر ہو گیا تو بچہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیدا ہو چکا ہو، اور بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ بھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا کتنا پیارا دین ہے، بچوں کے حقوق بھی بیان ہو رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن دی جا رہی ہے۔ سنیے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ میکسیمم مدت ہے 2 سال کی، اس سے کچھ پہلے چھڑا لیا جائے تو جائز ہے، میکسیمم مدت دودھ پلانے کی وہ 2 برس بیان کی گئی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اللہ کا دین دیکھیں، بچوں کے حقوق بیان کر رہا ہے، قرآن جیسا عظیم کلام بچوں کے حقوق کو بیان کر رہا ہے، اور بچے کے لیے اہم ترین غذا وہ ماں کا دودھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا آج تسلیم کر رہی ہے، ہم تو 14 صدیوں سے یہ باتیں اللہ کے کلام میں پڑھتے چلے آئے ہیں، انسانیت پڑھتی چلی آئی ہے، اللہ نے زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی دی۔ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر لازم ہے بھلے طریقے پر۔ طلاق تو دے دی، نہ خوشگوار معاملہ، مگر جو بچہ یا بچی دنیا میں آ گیا یا آ گئی، اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس خاتون کو، یہ بچے کی ماں کو تم نے کھانا بھی دینا ہے، لباس بھی دینا ہے، اس کی ضروریات پوری کرنی، تاکہ اس ماں کے وجود میں غذا جائے گی تو بچے کی غذا کا اہتمام ہوگا۔ مجھے بتائیے، میرا اور آپ کا رب سبحان اللہ، اللہ اکبر، خالق کائنات، اس سے بڑھ کر کون ہمیں نفع کی رہنمائی دے گا اور احکامات عطا فرمائے گا؟ بچے کی پروٹیکشن ذہن میں رکھیے۔ فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس بچے کے باپ کی جو وسعت ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق اس بچے کی ماں پر وہ خرچ کرے تاکہ بچے کو اس کا دودھ، اس کی غذا ملتی رہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدی، اور نہ باپ کو اس بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے۔ ماں کا نقصان کیا ہے کہ بچے کو دور کر دیا جائے اس سے، اور باپ کا نقصان کیا ہے کہ ماں دودھ پلانے سے خدا نہ خواستہ انکار کر دے بچے کی ماں، یا جو ہے وہ زیادہ تقاضا کرے نان نفقے کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے۔ نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں تاکہ بچے کو نقصان نہ پہنچے، بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی اہمیت دیکھیے، حکمتیں دیکھیں احکامات کی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی لازم ہے۔ اگر اس بچے کا باپ انتقال کر جائے تو جو اس شخص یعنی باپ کے ورثاء ہوں گے، ان پر لازم ہے اس بچے کی ماں کے اخراجات پورے کریں تاکہ اس بچے کو غذا ملتی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر پروٹیکشن ہے جو ایک بچے کو عطا ہو رہی، اور کیا میکانزم ہے جو قرآن حکیم ہمیں اور آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے تو دونوں پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال کی بیان کر دی گئی، کوئی موقع آگے چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور سنیے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ یعنی کسی اور خاتون سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ تم بھلے طریقے پر ان کے حوالے کر دو جو تم نے انہیں دینا طے کیا ہو۔ کسی وجہ سے اس بچے کی ماں سے دودھ نہیں پلوایا جا رہا تو بچے کو کسی اور خاتون سے دودھ پلوایا جائے گا، سبحان اللہ، اور اس خاتون کے جو بھی اخراجات ہیں وہ دینا ہوں گے اس بچے کے باپ کو۔ بچہ اس کی پروٹیکشن، اندازہ کیجئے کیا عجیب کلام ہے قرآن حکیم، ایک پورے کائنات کی بھی سیر کرا دیتا ہے ہمیں، پڑھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ، زمین و آسمان کا بھی ذکر کرتا ہے اور گھر کی کائنات کی بھی سیر کرا رہا ہے، اور ایک ایک گوشے کے تعلق سے قرآن رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ پھر سنیے، اللہ کا تقوی آ گیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، گھروں میں معاملات کیسے ہیں، اللہ کے احکامات کے تعلق سے ہمارے رویے کیسے ہیں، اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اب بیوہ کی عدت کا ذکر آ رہا ہے، والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں جو کہ بیوہ عورتیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 4 مہینے 10 دن۔
یہ بیوہ کی عدت کی مدت بیان ہو رہی ہے 4 مہینے 10 دن قمری تاریخ کے اعتبار سے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری کر لیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں جو وہ اپنے حق میں بھلے طریقے پر طے کریں. کیا مطلب؟ اگر یہ خاتون جو کہ بیوہ ہو گئی اس کی عدت مکمل ہو گئی وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے نکاح, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ دنیا کے کچھ اور مذاہب کے اندر اس کو معیوب معاذ اللہ سمجھا جاتا ہے, ورنہ بیوہ کے ساتھ حسن سلوکی تو ہمارے دین نے تعلیم دی ہے. اور نبی مکرم علیہ السلام نے جو اکثر نکاح کیے کس سے کیے؟ بیوہ خواتین سے کیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی بیوہ کی کفالت میں لگا ہوا ہے, یتیم کی کفالت میں لگا ہوا ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی راہ میں ہے. تو بیوہ سے متعلق تو بڑی ہدایات ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائیں. واللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. اچھا یاد رکھیے اللہ خوب دیکھ رہا ہے, اللہ خوب واقف ہے. یہ صرف نالج کے لیے نہیں ہے, انفارمیشن کے لیے نہیں ہے, اللہ خوب واقف ہے. اللہ کے ہاں ہمارے سارے اعمال ریکارڈ پر ہیں اور کل اس کا محاسبہ ہونا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. ارشاد ہوا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو, او اکننتم فی انفسکم یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو. عدت ہے خاتون کی جو کہ بیوہ ہے, اس دوران میں واضح پیغام تو کوئی نہ بھیجے, اشارے کنائے میں کوئی پیغام بھیجا جا سکتا ہے. فقہاء نے لکھا بھئی کسی سے کہلوا بھیجو, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں, تمہارے حالات درست ہو جائیں گے, بس یہ اشارہ کنایہ ہے. تو فرمایا کہ عورتوں کو اشارے کنائے میں تم نکاح کا پیغام بھیجو, کوئی حرج نہیں, یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو. فی الحال علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کے علم میں ہے کہ تم جلد ان سے ذکر کرو گے, یا ایک مراد دی گئی تمہارے دل میں خیال تو آ ہی جائے گا اور تم اس کا اظہار بھی کرنا ہی چاہو گے, وہ ہو جائے گا بعد میں. علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کے علم میں ہے کہ تم جلد ان سے ذکر کرو گے. ولکن لا تواعدوہن سرا لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو. الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم بھلے طریقے پر کوئی بات کرو. چھپ کر نکاح تھوڑا ہی ہوتا ہے بھائی, توجہ کیجئے گا, نکاح تو اعلانیہ طور پر ہوتا ہے نا, چھپ کر تو کچھ اور ہوتا ہے. کلیئر ہے نا بات؟ نکاح ہوتا ہے جس کا اعلان کیا جاتا ہے, اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اعلنوا ھذا النکاح, نکاح کا اعلان کرو. البتہ خاتون جو کہ بیوہ ہے اس کی عدت کے دوران میں اشارے کنائے میں کوئی پیغام پہنچا دو, بھلی بات کہلوا دو کسی کے ذریعے, لیکن پختہ پیغام ابھی نہ دیا جائے. عدت کی مدت ایک اس کے غم کی کیفیت کا بھی معاملہ ہے. ہمارا دین لوگوں کے نفسیاتی معاملات اور کیفیات کا بھی خیال رکھتے ہوئے تعلیمات عطا فرماتا ہے. فرمایا وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو, حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے. یہ نکاح کا معاملہ, اس کی گرہ باندھنا مراد عقد نکاح یا نکاح کا متعین ہو جانا اور نکاح کا کر لیا جانا, یہ تو عدت کے بعد ہی ہوگا اگر کہیں کسی بیوہ خاتون سے ارادہ ہو نکاح کرنے کا. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ يعلم ما فی انفسکم جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فاحذروہ بس تم اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو, ما لم تمسوہن جبکہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو, مراد رخصتی نہیں ہوئی اور تعلق ابھی قائم نہ ہوا, اس کیفیت کے حوالے سے تعلیم آ رہی ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو. او تفرضوا لہن فریضہ یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. اب ایسی کیفیت آ گئی اور طلاق دینے کا معاملہ آ گیا کہ مہر مقرر نہ ہوا تو کیا کرنا ہوگا؟ وَمَتِّعُوهُنَّ اور انہیں کچھ خرچ دو. سبحان اللہ, طلاق بڑا ناخوشگوار معاملہ, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچاؤ. یہ معاملہ ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی, تعلق قائم نہیں ہوا اور بتایا گیا کہ مہر مقرر نہیں ہوا, تو کچھ نہ کچھ تو دو. فقہاء نے لکھا کوئی جوڑا دے دو جو تمہاری وسعت ہے, کوئی تحفہ دے دو. کس قدر عجیب بات اور دلچسپ بات ہے, ناخوشگوار بات نہیں. وَمَتِّعُوهُنَّ انہیں خرچ دو, کوئی تحفہ وغیرہ دے دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق دینا
لازم ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق متاعا بالمعروف، یہ دینا ہوگا، خرچ کرنا ہوگا بھلے طریقے پر، یہ دینا ہوگا اور خرچ کرنا ہوگا بھلے طریقے پر، حقا علی المحسنین، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر لازم ہے۔ اس قدر عجیب، خوبصورت، بہترین تعلیمات، میں بار بار توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات پر ہمارا یقین اور بڑھ جائے۔ یہ تو کیفیت تھی کہ مہر مقرر نہیں تھا، طلاق دے دی اور جناب وہ ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور مہر مقرر نہیں تھا تو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے دو، کوئی جوڑا وغیرہ۔ اب دوسری شکل، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، تو اس کا نصف ادا کرو جو تم نے مقرر کیا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی شکل کیا تھی؟ رخصتی نہیں ہوئی، تعلق قائم نہیں ہوا، مہر مقرر نہیں تھا، کچھ نہ کچھ تحفہ دے دو۔ اب کیا ہے؟ تعلق قائم نہیں ہوا لیکن مہر مقرر تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ بیویاں معاف کر دیں۔ او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے، یعنی نکاح کی گرہ ہے۔ اس کی ایک تشریح یہ کی گئی کہ شوہر معاف کر دے۔ سبحان اللہ، شوہر کا معاف کرنا کیا ہے؟ جی وہ پورا ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک رائے ہے علماء کرام کی، مفسرین کی، کہ شوہر معاف کر دے، وہ پورا ہی دے دے۔ اتنی ناخوشگوار کیفیت اور اتنا حسن سلوک اس کی تعلیم۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ شوہروں کو ترغیب دلائی گئی۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور باہم احسان کرنا نہ بھولو۔ سبحان اللہ، اتنے مشکل کڑوے حالات اور معاملات، اور اللہ فرما رہے احسان کرنا نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ